السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹڈی کیمپ بائی زبیر۔ تو آج ہم اپنی پاک اسٹڈی سیشن کی دوسری ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم 20 MCQs ہی کریں گے اور ہر MCQs کے ساتھ اس کی ریلیونٹ پکچر دی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اپنے ساتھ نوٹس بنانے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنے نوٹس بنا کے ان کی ریویژن کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے کویشچن کی طرف۔ پہلا کویشچن ہے ہمارا، جنرل الیکشن انڈر دی نیو کانسٹیٹیوشن آف 1962 ور ہیلڈ آن مارچ 1962۔ تو جو ہمارے پہلے الیکشن جو ہمارا نیو کانسٹیٹیوشن کے تھرو جو الیکشن ہوئے تھے، جنرل الیکشن، وہ کب ہوئے تھے؟ تو وہ ہوئے تھے ہمارے 28 مارچ 1962 کو۔ تو جنرل الیکشن کے ساتھ اگر ہم اس کی مزید کوئی پوائنٹس دیکھیں تو وہ نیچے ریڈ کلر میں آپ کو دیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کو اپنے نوٹس میں شامل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی یہ کویشچن ہے اس کو گوگل پہ سرچ کر کے جو ریلیونٹ ڈیٹا آپ کو ملتا ہے آپ نے اس کو ساتھ ساتھ اپنے نوٹس میں لکھتے جانا ہے۔ اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ دی اسٹرینتھ آف سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی واز، جو ہماری سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تھی اس کی ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی تھی، اس کے ممبرس ٹوٹل کتنے تھے؟ تو وہ 80 تھے۔ تو دی سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان واز کریٹڈ آن 28 مئی 1955۔ مینس کہ یہ ہمارا پہلا آئین جو 1956 میں آیا تھا اس سے پہلے ہی ہماری سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنی تھی، اور یہ جو بنی تھی گورنر جنرل کے آرڈر نمبر 12 کے تھرو بنی تھی۔ اگلا کویشچن ہے ہمارا، لانگسٹ سرونگ پریزیڈنٹ آف نیشنل اولمپک کمیٹی آف پاکستان، پاکستان کی جو نیشنل اولمپک کمیٹی ہے اس کو کس پریزیڈنٹ نے سب سے زیادہ سرو کی ہے؟ تو یہ ہمارے ہیں سعید واجد علی صاحب۔ اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ کنگ عبداللہ آف سعودی عربیہ وزٹ پاکستان فار دی فرسٹ ٹائم ایز اے کنگ۔ جو کنگ عبداللہ تھے سعودی عربیہ کے بادشاہ، انہوں نے پاکستان کو پہلی دفعہ کب وزٹ کیا تھا ایز اے کنگ؟ تو انہوں نے کیا تھا 2006 کے اندر۔ وچ ایئر چیف مارشل آف پاکستان ڈائڈ ان این ایئر ایکسیڈنٹ آن 20 فیبرری 2003؟ تو یہ ہمارے تھے مشرف علی میر۔ تو مشرف علی میر جو ہیں وہ ان کی نیچے کچھ ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ ان کا جو پلین کریش ہوا تھا جس میں ان کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی تھی، یہ 20 فیبرری 2003 کو ہوا تھا۔ آفٹر کنٹرولنگ پاور آف کنٹری جنرل پرویز مشرف فرسٹ وزٹ۔ تو جب جنرل پرویز مشرف نے پہلے پاور آن کی تھی تو انہوں نے پہلا وزٹ اپنا کس کنٹری میں کیا تھا؟ تو انہوں نے سعودی عربیہ میں کیا تھا۔ مشرف فرسٹ فارن وزٹ واز ٹو سعودی عربیہ آن 26 اکتوبر ویئر ہی میٹ وتھ کنگ فہد۔ وہاں جا کے وہ کنگ فہد سے ملے تھے۔ آپ لوگوں نے اس میں سرچ کرنا ہے کہ وہ کس مقصد سے گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، کس کس سے ملے اور کس مقصد کے لیے ملے تھے۔ اگلا کویشچن ہے، وین واز پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس فاؤنڈ؟ تو جو پاکستان کا بیورو آف اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے یہ کب فاؤنڈ ہوا تھا؟ تو یہ فاؤنڈ ہوا تھا ہمارا 1950 کے اندر۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس جس کا ایبریویشن ہے PBS is the prime official agency of Pakistan responsible for collection, completion and dissemination of reliable and timely statistics information۔ مینس کہ یہ اسٹیٹیکلی جو ہے وہ انفارمیشن کو ڈیل کرتی ہے۔ تو یہ ہماری جو بیورو آف اسٹیٹکس جب بنا تھا یہ بنا تھا ہمارا جولائی 14 1950 کے اندر۔ تو یہ ایگزیکٹ ڈیٹ آپ اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کو اس طرح سے یاد کیجیے گا۔ پاکستان بیکم اے ممبر آف انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ان، تو یہ پاکستان نے اس کو جوائن کیا تھا 1957 کے اندر۔ تو دی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن دیٹ سیک ٹو پروموٹ دی پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی اینڈ ٹو انہیبیٹیٹ اٹس یوز فار این ملٹری پرپز۔ مینس کہ یہ جو ایجنسی تھی انٹرنیشنل، یہ کام کرتی ہے کہ جو ہم نے نیوکلیئر جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو اپنے پیسفل یوز اس کا کرنا ہے، بلکہ اس کو ملٹری پرپز کے لیے یوز نہیں کرنا۔ تو IAEA جو ایبریویشن ہے اس کا یہ 29 جولائی 1957 کو یہ بنا، اور ہیڈ کوارٹر اس کا ویانا آسٹریا میں ہے، آسٹریا کا کیپٹل ویانا ہے۔ فرام 1947 ٹو 1974 پاکستان ریلوے واز نون ایز۔ تو جو آزادی کے فوراً بعد 1974 تک جو ریلوے کا پرانا نام تھا یہ تھا پاکستان ویسٹرن ریلوے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ
پہلے بنگلہ دیش اور ہمارا جہاں اب ہم رہ رہے ہیں یہ پاکستان، دونوں ایک پاکستان کے حصے تھے، جس کو ہم ویسٹرن پاکستان اور ایسٹرن پاکستان کہتے تھے۔ ایسٹرن پاکستان ہمارا بنگلہ دیش اور ویسٹ پاکستان جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے 1971 کی جو جنگ تھی اس میں بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تھا آفیشیلی۔ تو جنہوں نے یہ ویڈیو اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ ویڈیو دیکھے گا، اس میں اس کو بڑا تفصیل سے جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی ہے۔ تو اگلا ہمارا کوشچن ہے، فرسٹ ریڈیو اسٹیشن آف پاکستان واز اسٹیبلش آن وچ سٹی؟ تو پہلا جو ہمارا ریڈیو اسٹیشن پاکستان کا تھا وہ سب سے پہلے کہاں کس کنٹری میں اسٹیبلش ہوا تھا؟ تو وہ ہوا تھا کراچی کے اندر۔ آپ اس کی ڈیٹ بھی دیکھ لیجئے گا کہ یہ کراچی کے اندر کس ڈیٹ کو جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا تھا، اکثر وہ ڈیٹ بھی پوچھ لیتا ہے کہ فرسٹ ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ کب پاکستان کا بنا۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے، جو ڈیٹ ہے، وہ آپ نے مجھے نیچے کمنٹس میں بتانی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے واز اسٹیبلش ان وچ ایئر؟ تو پی ٹی اے جو اسٹیبلش ہوا تھا وہ 1996 کو اسٹیبلش ہوا تھا۔ دی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی از دی ٹیلی کمیونیکیشن ریگولیٹری آف پاکستان رسپانسبل فار دی اسٹیبلشمنٹ، آپریشن اینڈ مینٹیننس آف ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم۔ مطلب یہ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کی اوور آل جو ہے وہ اس کی رسپانسبل ہے، اس کے آپریشن کی، اس کی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کی مینٹیننس کی، یہ اس کو ڈیل کرتی ہے، اور یہ اس کو اون کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، اور یہ بنی تھی 1996 کے اندر۔ ابھی جو کرنٹ اس کے چیئرمین ہیں وہ میجر جنرل عامر عظیم باجوہ ہیں۔ The 1965 war, Indo-Pak war, was lasted for 17 days. Give the date on which the ceasefire came into effect. مینس کہ ہماری جو انڈو پاک وار تھی 1965 کی، یہ 17 دن چلی تھی، اور اس کا سیز فائر کب جو ہے وہ اناؤنس ہوا تھا؟ تو یہ ہمارا 23 سپتمبر 1965 کو سیز فائر ہوا تھا۔ اٹس مین کہ جو ہماری 1965 کی وار تھی یہ 23 سپتمبر کو ختم ہو گئی تھی۔ تو دی انڈو پاک وار سیکنڈ کشمیر وار تھی، اور اس کو ہم آپریشن جبرالٹر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کوشچن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈو پاک وار کو اس کا دوسرا نام کیا ہے، تو یہ آلسو ناؤن ایز آپریشن جبرالٹر۔ تو دوسرا ایک آپ کو میں نے پہلے چیز بتائی تھی، پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے یا کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کو سولو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بعد میں ٹریٹی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی اگر جنگ پڑھنی ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی ڈسپیوٹ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ یہ چیز لازمی دیکھنی ہے جب وہ ڈسپیوٹ سولو ہوا تھا تو اس کے لیے کون سا ایگریمنٹ یا کون سی ٹریٹی سائن ہوئی تھی۔ تو جو انڈو پاک وار 1965 کی وار تھی، یہ ہماری تاشکنڈ ڈکلیریشن کی وجہ سے یہ ڈسپیوٹ سولو ہوا تھا۔ تو جو تاشکنڈ ڈکلیریشن ہے یہ سائن ہوا تھا ہمارا 10 جنوری 1966 کے اندر۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی واز اسٹیبلش ان؟ تو جو ہماری نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے وہ کب اسٹیبلش ہوئی؟ وہ 1991 کے اندر اسٹیبلش ہوئی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی از اے سیچوریٹری باڈی انڈر دی منسٹری آف کمیونیکیشن آف پاکستان، یہ فاؤنڈ ہوئی تھی ہماری 1951 کے اندر۔ اگلا کوشچن ہے، پاکستان got its first constitution in 1956 which another department was opened in the same year۔ دیکھیں جب بھی آپ کوئی ایم سی کیوز پڑھتے ہیں کوئی جس میں وہ اس کا ڈیٹ پوچھتا ہے، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے وہ ڈیٹ کے ساتھ جو بھی باقی کے ہمارے ایونٹس ریلیونٹ ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، آپ نے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی یاد کرنا ہے۔ تو پہلا ہمارا کانسٹیٹیوشن 1956 میں بنا، اس کے ساتھ دوسرا ڈپارٹمنٹ ہمارا کون سا بنا؟ تو وہ بنا تھا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور ہمارا جو پہلا آئین آیا تھا یہ دونوں اکٹھے آئے تھے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن از اے فیڈرلی فاؤنڈیڈ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹل ایجنسی کنسرنڈ ود ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر پاور، پروموشن آف نیوکلیئر سائنس، انرجی کنزرویشن اینڈ دی پیسفل یوزز آف نیوکلیئر۔ تو یہ ہمارا جو پی اے ای سی جو بنا تھا یہ ہمارا 1956 پہلے آئین کے دوران کے ساتھ بنا تھا، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد پاکستان میں ہے۔ اس ایجنسی کا جو ایگزیکٹو ہے وہ راجہ علی رضا تھے۔ اگلا کوشچن ہے، ہو ون برونز میڈل ان باکسنگ فار پاکستان ان 1988 اولمپک ایٹ سیول؟ تو جو پہلے تو آپ یہ چیز ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جو ہمارا اکثر یہ پیپر میں پوچھتا ہے کہ کون سا میڈل کس گیم کے اندر دیا جاتا ہے، تو جو برونزے میڈل ہے یہ باکسنگ کے اندر دیا جاتا ہے۔ یہ پیپر میں پہلے بھی سوال آیا ہوا ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن ساتھ کر لیں کہ برونزے میڈل جو ہے وہ باکسنگ کے اندر ملتا ہے۔ تو جن صاحب کو یہ میڈل ملا تھا وہ سعید حسین شاہ تھے۔
تو اس میں سیکنڈ نمبر پہ آپ نے مجھے یہ کمنٹس میں بتانا ہے کہ سیول کس کنٹری کا کیپٹل ہے. اگلا کوشچن ہے فرسٹ جنرل بیسٹورڈ دی ٹائٹل فلائنگ سکھ آف انڈیا دی ملکا سنگھ آفٹر ہز بریلینٹ پرفارمنس ایٹ دی ایشین گیمز. تو وہ بندے کا نام تھا جناب ایوب خان. اگلا کوشچن ہے آن 28 جولائی ڈیش پریزیڈنٹ یحییٰ خان اناؤنس دی فل انٹیگریشن آف دی اسٹیٹس آف چترال دیر اینڈ سوات انٹو پاکستان. تو یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ یہ تینوں جو ہماری اسٹیٹ تھی جو ہماری یہ سٹیز یا جو بھی ایریا ہیں چترال دیر سوات یہ اکٹھے ہوئے تھے 1969 کے اندر. اور اس کے ساتھ امپورٹنٹ یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس نے مرج کیے تھے. 1969 کے اندر تو یہ مرج ہوئے تھے پاکستان کے ساتھ لیکن یہ یحییٰ خان نے مرج کیے تھے. تو آپ لوگوں کو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا ہے ہم نے جو ہمارے چاروں مارشل لا لگے تھے اس میں سے سیکنڈ جو مارشل لا تھا وہ 25 مارچ 1969 کو لگا تھا. اٹس مین کہ جب اور وہ مارشل لا یحییٰ خان نے لگایا تھا. تو یحییٰ خان نے جب مارشل لا لگایا اور وہ گورنمنٹ میں حکومت میں آیا تو اس نے یہ تینوں اسٹیٹس کو جو ہے پاکستان کے ساتھ مرج کر دیا 1969 کے اندر. آزاد کشمیر گورنمنٹ واز سیٹ اپ آن. تو جو آزاد کشمیر کی پہلی گورنمنٹ سیٹ اپ کی گئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی 24 اکتوبر 1947 کے اندر. 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور جو پاکستان کے حصے کا کشمیر تھا اس وقت اس کے اندر جو پہلی گورنمنٹ جو سیٹ اپ ہوئی وہ 24 اکتوبر 1947 کو ہوئی. ISI انٹر سروس انٹیلیجنس واز فاؤنڈیڈ بائی. ISI جو ہماری ایجنسی ہے سیکرٹ ایجنسی یہ کس نے فاؤنڈ کی؟ یہ رابرٹ کاتھوم نے کی تھی. تو ISI انٹیلیجنس از دی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی آف پاکستان. اٹ از ریسپانسبل فار گیدرنگ پروسیسنگ اینڈ اینالائزنگ any information from around the world that is damn relevant to Pakistan national security. تو یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کام کرتا ہے. یہ جو اس کو ڈفرینٹ جتنا بھی ڈیٹا ملتا ہے اس کو انالائز کرتا ہے اور اس کے تھرو یہ پاکستان کی جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے کام کرتا ہے. تو اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے. یہ 1 جنوری 1948 کو. یہ چیز آپ ضرور یاد رکھیے گا. 1947 میں ہم آزاد ہوئے تھے تو 1948 میں جو ہے یہ ایجنسی بن گئی تھی اور یہ رابرٹ کوتھم نے بنائی. ابھی اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور انٹیلیجنس ایجنسی کا جو ایگزیکٹو ہے فی الحال وہ لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم ہے. یہ چیز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اپڈیٹ رہنا ہے کہ ایگزیکٹو کیونکہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو آپ نے یہ چیز کو اپڈیٹ ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے. تھینک یو سو مچ. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو بار بار آپ سے ایک ہی چیز دہرائی جاتی ہے کہ آپ ویڈیو جب دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے ساتھ ساتھ نوٹس بنانے ہیں. نوٹس بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی MCQs اگر آپ کو دیا گیا ہے تو آپ نے اس کو گوگل پہ سرچ کرنا ہے, اس کا ریلیونٹ سارا ڈیٹا اپنے نوٹس میں ساتھ ساتھ شامل کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہوا ہوگا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.